مستقل ہمارے جو کام ہیں وہ ہمارے کام چلتے رہنے چاہیے، اور پھر اس کے ذریعے سے کوشش ہونی چاہیے کہ سماج اور معاشرے کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جس کا دینی ذہن نہ بنا ہوا ہو۔ ان کو درس قرآن، درس حدیث اور اصلاح معاشرہ کے جلسے ان سے ہٹ کر تربیتی کیمپ ایسے رکھے جائیں اپنے اپنے ضلعوں میں کہ تاجروں کے لیے الگ سے، ڈاکٹروں کے لیے الگ سے، وکلاء کے لیے الگ سے، اور ٹیچروں کے لیے الگ سے، اور ان کی ضرورت کا جو دین ان کو ہے وہ ان کو پہنچایا جائے۔ یعنی کہ ایک ایسا نظام بنا دیا جائے، جب یہ مستقل کمیٹی ہوگی اور مستقل کام کرتی رہے گی تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کام بڑھے گا بھی۔ اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ ان کو اور مزید راستے بھی سجھاتے رہتے ہیں۔ ہمارا اپنا پورا مراٹھواڑہ علاقہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں پر جمعیت علماء کی اصلاح معاشرہ کی محنت ایسی ہو جیسے صدر محترم چاہتے ہیں، کہ تحریک بن کر وہ کام ہو رہا ہو، رسمی اور کاغذی کام نہ ہو۔ آپ سے رپورٹیں بھی منگائی جاتی ہے، ہم رپورٹیں بھی دے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو ذمہ داری تو اللہ نے ہم پر اثر ڈالی ہے۔ ہم اگر کاغذی کارروائی کر دیں گے، اوپر رپورٹ کر دیں گے تو ہم اس میں صحیح بھی لکھ سکتے ہیں، غلط بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ایک دن حاضر ہونا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی تو اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ اس اصلاح معاشرہ کے کام کو تحریک بنا کر کرنا ہے، ہم سب کو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہ ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور رحمت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب اشرفی دامت برکاتہ، جو آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے خطاب کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی بڑی رہنمائی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارے سامنے کئی عناوین ہیں اور وقت پر ہمیں اپنے اجلاس کو ختم کرنا ہے، تو تمام مقررین کے ہمارے سامنے